رضوان صاحب انمیوٹ کر لے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام, کیا حال چال؟ خیریت سے ہیں, آپ سنائیں. مست ہے ایک دم رضوان بھائی. اچھا اچھا, خیریت سے ہیں. اور آپ کے جو ساتھ میں بیٹھے ہیں وہ بھی خیریت سے ہیں؟ سب خیریت سے رضوان بھائی. کچھ دلیل لائے ہیں کہ قرآن کو جلانا بلاسفیمی میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ دیکھیے قرآن جو ہے نا, اللہ تعالی یہاں پر جو بات ہے قرآن, ہم اگر یہاں پر قرآن پر اگر کوئی ایکشن لے رہا ہے یا پھر کوئی اس پر کیس کر رہا ہے, کیا کہتے ہیں کہ بے حرمتی کرنے والے پر, وہ اس معنی کر ہوتا ہے تاکہ آئندہ جو ہو کوئی انسان اس طرح کی ہمت نہ کرے. اور کیا کہتے ہیں کہ یار رضوان بھائی ایک بات کروں آپ سے, رضوان بھائی ایک بات کروں آپ سے. جی بالکل, اس بلاسفیمی کی سزا جو ہے نا, جس بندے نے قرآن جلایا اس کی بجائے آپ کو زیادہ ملنی چاہیے. پتہ کیوں؟ اس بلاسفیمی کی سزا آپ کو ملنی چاہیے. آپ پوچھیں کیوں؟ میں کیوں پوچھوں گا, کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے یہاں پر جو کیا کہتے ہیں کہ آپ نے میری بات سنی ہے, میں نے کیا بولا؟ اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے آپ اپنی بات رکھیں. میں نے کیا بولا سر؟ آپ اپنی بات رضوان بھائی میں نے ابھی کیا بولا؟ آپ نے میرے سے سوال کیا تھا, نہیں سر, میں نے نہیں آپ سے سوال کیا تھا. میں نے نہیں آپ سے سوال کیا تھا. میں نے آپ سے سوال کرنے سے پہلے ایک سٹیٹمنٹ بولا تھا. میں نے کہا تھا قرآن کی جب بھی بلاسفیمی ہوگی انڈیا کے اندر, اس کی سزا ہر مسلمان کو ملنی چاہیے. پہلے آپ کو پہلے ملنی چاہیے. وجہ بتاؤ. کیونکہ آپ کے نبی نے بولا تھا کہ قرآن کبھی کفار کو مت بیچنا, اور کفار کے گھر میں, کفار کے شہر میں کبھی قرآن مت لے کے جانا. آپ لوگوں نے قرآن بیچتے ہوئے آپ انتلے بندے سے نہیں پوچھتے ہو تم مسلمان ہو, ہندو ہو, کافر ہو, کون ہو. آپ لوگ اس کو قرآن بیچتے. نمبر 1. نمبر 2, انڈیا ایک نان مسلم دیش ہے. آپ نان مسلم دیش میں قرآن لے کے گئے ہیں, تو چونکہ آپ لوگوں نے خود بلاسفیمی کرائی ہے. انڈیا میں ہر وہ بندہ جو قرآن کی بلاسفیمی کرے گا اس کے قصوروار آپ لوگ خود ہیں, کیونکہ آپ نے خود ان کو قرآن بیچا ہے اپنے نبی کی سنت نہ مان کے. تو بھائی جان یہ تو آپ لوگوں کی غلطی ہے, کسی کی غلطی تو نہیں ہے. اچھا, یہ جو آپ نے کہا قرآن کے بارے میں کہ کافروں سے قرآن نہ بیچنا وغیرہ وغیرہ, جو آپ نے حوالہ دیا, تو اس کا کچھ حوالہ دے سکتے ہیں؟ مطلب کہ آپ حدیث بتا دیں یا پھر. آئیے سر, میں سر آپ کو پتا نا حضرت آدم سیکر علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی ریفرنس کے بغیر بات نہیں کرتے. جی, میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہوں اور میں ریفرنس کے بغیر بات نہیں کرتا. یہ اسلام کی وے کا پہلا آرٹیکل ہے. شیخ محمد صالح المنجد کہتے ہیں رولنگ آن گیونگ اے کاپی آف دا قرآن ود ٹرانسلیشن ٹو اے کافر. آنسر پڑھتے ہیں. We put this question to Sheikh Muhammad Ibn Saleh Al. Hello. آدم بھائی, دلیل آئے گی اس میں. آدم بھائی رضوان بھائی دلیل آئے گی, تھوڑا صبر کرے. دیکھیے میرے بھائی سنیے, آپ سے میں آپ سے ایک بات کہوں. آپ Can you please zip your mouth? میں انگریزی میں نہیں جانتا. آپ کیا اردو عربی کیا اپنے زبان کو لگام لگا سکتے ہیں سر؟ میں ٹرانسلیٹ تھوڑے کر دیر دوں کے گا. لیے رضوان بھائی, آپ کو مجھے پتا ہے آپ کو کیا چاہیے, آگے اس کی دلیل آئے گی. تھوڑا سا رک جائیے رضوان بھائی, ریکویسٹ ہے آپ سے. اچھے پیارے بھائی, آپ اچھے سے بات کرتے, آپ کو دلیل چاہیے, مل جائے گی. تھوڑا رکے تو صحیح, آپ کے علماء کا اس پہ کیا کہنا ہے, کیا فتویٰ ہے وہ تو سن لے, دلیل بھی آ جائے گی. We put this question to Sheikh Muhammad Ibn Saleh. ہم نے یہ سوال شیخ محمد ابن صالح سے کیا. What is the ruling of giving a kuffar a copy of the Quran containing the text in Arabic? کیا شرع ہے قرآن میں کو دینے کا جس کے اندر قرآن کا عربک ٹیکسٹ ہوگا؟ جواب دیکھتے ہیں, باقی کمنٹری اور ٹرانسلیشن بات کی بات ہے. جواب دیتا ہے وہ اللہ پر وغیرہ. What is known among the scholars, جو کہ scholars کو پتا ہے, is that it is not permissible to give a kuffar power over the Quran. کفار کو قرآن کے اوپر طاقت نہیں دینی scholars کے مطابق. But if a kafir is sincere in his desire to know about Quran, لیکن اگر کوئی کافر واقعی میں سیریسلی سمجھ رہا تھا قرآن کو, a person can invite him to come to a library,
either a public library or his home library where he can show him the Quran. آپ اس کو اپنے گھر کی لائبریری میں یا پبلک لائبریری میں بلا کر قرآن دکھا سکتے ہیں. If you find a translation of the meaning of the Quran without the Arabic text, اگر آپ کو ایک ایسا قرآن مل جائے جس میں عربک ٹیکسٹ نہیں ہے, صرف اس کی ٹرانسلیشن اور میننگ ہے, then there is nothing wrong with that giving to a kafir. تو آپ وہ ٹرانسلیشن وداؤٹ عربک ٹیکسٹ دے سکتے ہیں. تو جناب یہ کفار کو قرآن پہنچانا یہ آپ لوگوں کی خود کی غلطی ہے. آئیے ایک اور آرٹیکل پڑھتے ہیں, یہ islamweb.org کا ہے, آپ کو حنفی آرٹیکل بھی دکھائے تھے. giving a copy to a non-Muslim. یہ کہتے ہیں giving the Quran to a non-Muslim if it does not contain Arabic text, only translation, then it is permissible. قرآن کی کاپی کسی کافر کو دینا جس میں عربک ٹیکسٹ نہیں ہے وہ تو جائز ہے. If it contains Arabic text, that is not permissible. اگر اس پہ عربی لکھی ہوئی تو permissible نہیں ہے, کیونکہ حدیث مبارکہ ہے the prophet said prohibited traveling with the Quran to the non-Muslim countries. محمد نے نان مسلم کنٹریز میں قرآن کی کاپی لے کر جانے سے منع فرمایا. Therefore آپ قرآن نان مسلم کو نہیں دے سکتے, اور اگر دیا ہے تو واپس لے لو. واپس بھی لے لو, اگر دے دیا تو واپس لے لو, اگر دے دیا ہے تو واپس لے لو, اور پھر اللہ سے معافی مانگو کہ آپ نے ایسا کیا تھا. معافی بھی مانگو اللہ سے. کتنی بڑی کتنا بڑا گناہ ہے کہ معافی بھی مانگنا ہے ایڈم صاحب. بالکل. ایک اور لیتے ہیں, giving Quran translation to Arabic text to non-Muslim. As for giving Quran Arabic text with translation to non-Muslim, it is not allowed. وہ بالکل الاؤ نہیں ہے. میں نے لاسٹ ساحل صاحب اسٹریم کے اینڈ میں اس بات کے اوپر اپنی سمری کے اندر بولا تھا, سمری کے اندر بولا تھا, لیکن میں نے ڈسکشن میں نہیں بولا تھا. جی میں نے کہا تھا کہ نیکسٹ ٹائم کھولیں گے. ٹھیک ہے, دیکھیں سلولی کھولتے ہیں چیزوں کو. میں نے اس کے اوپر انگلش چینل کے اوپر اسٹریم کی ہوئی ہے جب یہ واقعہ شروع ہوا تھا نا اینڈریو ٹٹے کا. ٹھیک ہے, تو اس وقت میں نے اس کے اوپر اسٹریم کی تھی کہ بھائی جان غلطی کس کی ہے؟ غلطی مسلمانوں کی ہے. یہ نان مسلم کنٹریز میں قرآن لے کے گئے. اگر قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے نان مسلم کنٹریز میں تو اس میں قصور مسلمانوں کا ہے, کیونکہ محمد نے قرآن کو نان مسلم کنٹری میں لے جانے سے منع فرمایا. یہ دیکھیں یہاں پہ فقہ پہ آ جاتے ہیں. امام النووی reported from Imam Malik and from other that dislike dealing with dinar and dirham that contained Allah's name. اللہ کا نام بھی نہیں ہونا چاہیے دینار اور درہم میں. Muslim jurists not allowed to impure Muslim to touch the Quran. ایک نان مسلم impure ہے, وہ قرآن کو ہاتھ لگائے گا, بائی ڈیفالٹ ہاتھ لگانے سے بے حرمتی کر گیا. جلانا تو دور کی بات ہے کیونکہ وہ impure ہے, وہ نجس ہے. This ruling applied to non-Muslim with a greater reason since that they are ritually impure, as Allah says, verily the mushrikeen, polytheists, pagans, idolaters, disbelievers in the oneness of Allah and in the messenger of Muhammad are najis. نجس ہیں, وہ impure ہیں, filthy ہیں. بائی ڈیفالٹ انہوں نے اگر قرآن کو ہاتھ لگایا تو وہ بائی ڈیفالٹ بلاسفیمی کر گیا. What is said is true with the Quran contains Arabic text. However, it is allowed to give non-Muslim Islamic literature. Islamic literature دے دو, تفسیر دے دو, قرآن نہیں دے سکتے. محمد کہتا ہے O people of the scripture, come to the word that is between you and worship وغیرہ وغیرہ, bear witness of Muslim. Hence, آپ صرف اور صرف ٹرانسلیشن آف دا قرآن دے سکتے ہیں وداؤٹ دی عربک ٹیکسٹ. آپ صرف ٹرانسلیشن آف دا قرآن دے سکتے ہیں وداؤٹ دی عربک ٹیکسٹ. آئیے ایک فتویٰ پڑھتے ہیں. یہ فتویٰ, یہ جناب فتویٰ آیا نوبل قرآن کا. Now read the fatwa. It says, it is not permissible for a non-Muslim to touch the Quran because he is impure. یہ فتویٰ ہے کہ قرآن کو نان مسلم ٹچ بھی نہیں کر سکتا. آپ یہاں پہ نان مسلموں کو قرآن بیچتے ہیں, آپ نے اپنا بزنس بنایا ہوا ہے, قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے, آپ لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. سزا مسلمانوں کو ملنی چاہیے, شریعہ نافذ کرو اس چیز کے اوپر, مسلمانوں کو سزا دو اس چیز کے اوپر. ہر سنگل مسلمان جو قرآن بیچتا ہے اس کو سزا دو. وہ قرآن شریعہ کے مطابق قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے. انڈیا میں قرآن بکنا ہی نہیں چاہیے. محمد نے کہا ہے کہ آپ نے نہیں لے کے جانا. نان مسلم انکلین ہے, فلتی ہیں. وہ دیکھیں قرآن کی رولنگ ہے, indeed it is a noble Quran registered well protected, none touch it except by purified. Purified کے علاوہ کوئی ٹچ نہ کرے.
یہ فتویٰ ہے کہ آپ قرآن کو نون مسلم کنٹری میں بیچ نہیں سکتے, لے کے نہیں جا سکتے, یہ سارے امپیور ہیں, فلتھ ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ایک اور رولنگ ایک بندے کی. اسکالرز آل اگریڈ, یونینیمس اگریمنٹ ہے, it is unlawful to let the unbelievers hold the Quran if it is in Arabic. یونینیمس اگریمنٹ ہے کہ کفار کو قرآن ٹچ ہی نہیں کرنے دینا جب تک اس کے اندر عربک لکھا ہوا. البخاری نے لکھا ہے, البخاری میں لکھا ہے اینڈ دا مسلم میں لکھا ہے کہ پروفٹ فوربیڈ, پروفٹ نے منع کیا تھا taking the Quran with us when traveling to the lands of the enemies, that is non Muslim land. کیونکہ اسلام میں کنٹریز نہیں ہوتی, اسلام میں لینڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دار الحرب, دار الاسلام. اگر اسلام کا شریعہ نافذ ہے تو دار الاسلام ہے, اگر اسلام کا شریعہ نافذ نہیں ہے تو دار الحرب ہے. تو دار الحرب کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے یہ انیمی لینڈ کہتے ہیں. نہ میرے بھائی مجھے بتاؤ, میں نے آپ کو اتنے فتاواز دکھائے, قرآن کے ریفرنس دیے, حدیث کے ریفرنس دیے, مجھے بتاؤ انڈیا میں کوئی بھی قرآن کی بلاسفیمی کرے اس کی سزا اس کافر کو ملنی چاہیے یا آپ لوگوں کو ملنی چاہیے؟ بتائیے سر. ٹھیک ہے, مجھے اجازت ہے بولنے کی. جی سر, جو سوال کیا اس کا جواب دیجیے گا, لیفٹ رائٹ نہ جائیے گا پلیز. میں نے اتنا بولا ہے تو کسی وجہ سے بولا. دیکھیے آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے حوالے دیے ہیں, لیکن میں آپ کو یہی بات کہنا چاہ رہا تھا, آپ نے مجھے خاموش کرا دیا. آپ نے یہ, میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جتنے بھی, آواز گئی آپ کی. آپ مجھے کہتے جتنے بھی حوالے دے رہے وہ اردو میں دو. بھائی میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیا نا ساتھ ساتھ ایک ایک سینٹنس کو. مدرسے میں پڑھے ہوئے لوگ جن کو انگریزی کی ABCD نہیں آتی اسی کے لیے ٹرانسلیٹ کیا تھا, اپنے ویورز کے لیے نہیں کیا تھا. 90% آف دا ویورز کین انڈرسٹینڈ اینڈ کمپریہینڈ a little bit of English جو کہ لکھی ہوئی ہے اسکرین پہ. تو مجھے آپ کی بات پتہ لگ گئی تھی کہ آپ کو اردو چاہیے, تو میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے بولا. ان کی آواز گئی نا لیکن ایڈم صاحب. سر اب جانی تھی نا. رضوان بھائی آواز نہیں آ رہی آپ کی. اور یہ بڑا زبردست مدعا آپ نے کھولا ہے ایڈم صاحب کہ سب سے پہلی بات تو ان کو یہ الاؤڈ ہی نہیں ہے کہ نان مومن کنٹری میں یہ قرآن لے کے جائے اور دے. یہ تو حرام ہے, حرام کام کر رہے یہ لوگ. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسلیشن کے ساتھ بھی عربی ٹیکسٹ نہیں ہونا چاہیے. سر عربی ٹیکسٹ نہیں ہونا چاہیے, اگر ٹرانسلیشن ہے تو صرف ٹرانسلیشن ہونا چاہیے. جی ہاں جی, کیونکہ عربی ٹیکسٹ کو ہاتھ لگانا نجس کا کام ہی نہیں ہے. تو ہول آئیڈیا ہے کہ میں نے لاسٹ ٹائم سیل, اگر آپ میری سمری پڑھے لاسٹ کی تو اس کے اندر میں نے جی اس کا ہنٹ دیا تھا, ہاں ٹھیک ہے. اور میں نے ہنٹ اسی وجہ سے دیا تھا کہ لاسٹ ٹائم چونکہ بہت گرم دن تھا تو اس ٹائم پہ میں یہ لانا نہیں چاہ رہا تھا. مجھے پتا تھا آپ نے پارٹ 2 تو کرنا ہی کرنا ہے, تو آئی واز لائک پارٹ 2 میں لے کے آؤں گا. لیکن میں نے ہنٹ دے دیا تھا سمری میں کہ یار بائی ڈیفالٹ آپ قرآن لا ہی نہیں سکتے نان مسلم کنٹری میں. اور اس کے اوپر انگریزی چینل پہ 2 یا 3 سٹریمز ہیں, کیونکہ سب سے پہلی دفعہ قرآن چلایا گیا تھا سر 2020 کے قریب اسی ٹائم پہ دوران کووڈ کسی نے کیا تھا جس پہ مسلمان بڑے بولے تھے. وہ کون سا بندہ تھا, آئی ڈونٹ نو. ہیلو ہیلو آئیے جی ہیلو, ہیلو. آپ کو میری آواز آ رہی ہے کیا؟ ابھی آ رہی ہے جی رضوان میں بھائی, آپ سے یہ بولیے. کہنا چاہوں گا, دیکھیے بھائی قرآن جو ہے نا, قرآن کیا کہتے ہیں کہ اجازت ہے, کچھ شرائط کے ساتھ ہم کافروں کو قرآن دے سکتے ہیں. دے دیں, وہ مجھے آرٹیکل دیں, ریفرنس دیں, حدیث دیں, فقہ دیں, فتویٰ دیں, شرح دیں, کچھ دیں. جی فتویٰ دارالعلوم ویب سائٹ کھول کے آپ دیکھ لیں. جی پلیز دے دیں, ریفرنس دیں, لنک دیں. اور ان فتووں کا جی کیا کرنا ہے وہ دارالعلوم بھی ویب بتا دیں. سائٹ پر آپ اردو میں کیا کہتے ہیں ٹائپ کریں قرآن حضرت بات کو. سنیں, حضرت بات سنیں, حضرت لنک دے دو, لنک. لنک دے دیں, ہم جی پڑھتے جی ہیں. ابھی آپ کو ان سارے فتاواز نے دکھایا ہے کہ آپ اس پہ کیا کرنا ہے؟ ٹرانسلیشن دے سکتے ہیں, عربی نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے. آپ کے دارالعلوم نے بھی یہی لکھا ہوگا, جا کے پڑھ لینا, کہ ٹرانسلیشن دے سکتے ہیں, عربی نہیں دے سکتے جب تک وہ مسلمان نہیں ہے, وہاں جب تک اس نے وضو نہیں کیا. سنیے, عربی ٹیکسٹ نہیں دے سکتے. دیکھیے بھائی آدم بھائی, اس میں ایسا کوئی بھی شرط نہیں لگا اس وقت میں, اس میں مطلق سر اچھا جی لنک مجھے دو, دے لنک آپ نا, قرآن دے سکتے لنک ہیں. دو یار. لنک دے دو, پرائیویٹ چیٹ میں لنک دے دو رضوان بھائی, پرائیویٹ چیٹ میں تھوڑا لنک دے دو. صبر کریں, انشاءاللہ میں آپ ہاں ہاں, ٹائم لے, ٹائم لے. کو اور یہ تھوڑا جو ایک لوگوں نے سیکنڈ. اسلام کیو ہے اور اسلام ویب نے جو فتویٰ دیا ہے وہ بھی ملٹیپل آرٹیکلز,
اس میں آپ کا کیا کہنا ہے وہ بھی آپ نے جواب دینا ہے، کیونکہ یہاں پہ تو یہ اجماع نقل کر رہے، دی اسکالرس آر آل اگریڈ، علماء اس بات پہ اتفاق کر چکے ہیں. جی سر میں آپ کو لنک کاپی کرو کیا کہتے بھائی بھائی آپ رضوان بھائی، جی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ کو دکھ پا رہا بھائی ہے. جان ایک لنک شاید کاپی کرو اور پرائیویٹ چیٹ میں پیسٹ کر دو بھائی، کیا مسئلہ ہے، رو کیوں رہے ہو؟ لنک کاپی کر کے دو نا، ابھی یہاں پہ اوپن کر دیں گے، کیوں اچھا ٹینشن لے رہے ہو؟ تو ٹھیک ہے تھوڑا سا میں وقت چاہوں گا آپ سے. جی لے لیں لیجیے وقت. لے لیجیے. سوال ہے کیا غیر مسلم کو قرآن پڑھنے کے لیے دینا جائز ہے؟ آئیے جواب دیتے ہیں. فتویٰ: غیر مسلم کو قرآن شریف دینا جائز ہے. ہو سکتا ہے اللہ اس کی برکت سے اس کو سلام کی توفیق دے، مگر اس کو پاک صاف ہو کر پاک صاف جگہ پر بیٹھ کے پڑھنے کی ہدایت کی جائے گی. واللہ عالم. انہوں نے نہ تو کوئی ریفرنس دی ہے، انہوں نے نہ کوئی کچھ نہیں. ریفرنس دی ہے، نہ کوئی ہاں قرآن حدیث کچھ نہیں دیا. انہوں نے صرف یہ کہہ دیا ہے کہ اس کو ہدایت کر کے قرآن دے دو. عربی والا دو، ٹرانسلیشن والا دو، کون سا دو، کچھ نہیں کہا. مجھے بتاؤ، میں نے جو آپ کو آرٹیکلز دکھائے ہیں جو کہ فتاواز ہیں اسکالرز کے، نہ تو یہ فتویٰ ہے نہ یہ کوئی ریفرنس کے ساتھ ہے. اس نے اینڈ میں لکھ دیا واللہ عالم، بائے بائے ٹاٹا، ہمیں نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے، ہمارے مطابق دے دو لیکن ہدایت کر کے دے دو. کس جی ریفرنس کے طور پہ؟ کیا ریفرنس ہے؟ ایڈم بھائی میں آپ سے ایڈم بھائی دیکھیے، ایک مفتی ہوتا ہے نا، وہ اگر فتویٰ دیتا ہے ہیلو تو بھائی، اپنے من سے نہیں ہیلو، دیتا ہے. من سے دیا ہوا ہے یہ کس نے دیا ہوا ہے، کس ریفرنس سے دیا ہوا ہے، کیا دیا ہوا ہے، مجھے وہ بتاؤ. کیونکہ میں نے آپ کو 4-5 فتوے بتائے ہیں، قرآن کی آیتیں بتائی ہیں، اس کے علاوہ میں نے آپ کو ملٹیپل چیزیں بتائی ہیں ان ود ریفرنسز. اس نے کیا ریفرنس دیا؟ جی میں نے آپ سے یہی درخواست کی تھی کہ بھائی یہ جو آپ حوالہ دے رہے ہیں آپ اس طرح سے اردو میں دے دیں نا تاکہ مجھے سمجھ میں آئے. آپ انگریزی پہ دے رہے تھے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے آپ سے درخواست ارے کی بھائی تھی میں کہ نے آپ اردو میں دے دیں ٹرانسلیٹ کر کے بتایا آپ کو. اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے بتایا نا رضوان بھائی. بھائی دیکھیے ایسے بہت سارے ویب سائٹ ہوتے ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، معتبر ویب سائٹ ہونا چاہیے. اور ارے جس طرح سے میں معتبر نے ہے بھائی، دیکھیے اسلام کیوں ہے بھائی، اسلام کیوں ہے، معتبر ویب سائٹ ہے، اسلام web.net معتبر ویب سائٹ ہے، اچھا یہ کوئی یہودیوں کی ویب سائٹ نہیں ہے. لو جی آؤ جی آؤ، یہ لو آ گیا دارالعلوم دیوبندی کا ہی آ گیا ایک اور، یہ لو آ گیا میرے پاس. ایک سیکنڈ میں چوم لوں مٹی اس جگہ کی. اب سیم ویب سائٹ کیا کہہ رہی ہے، سنیں سیم ویب سائٹ کیا کہہ رہی ہے. وہاں پہ انہوں نے کوئی ریفرنس نہیں دیا، کوئی کچھ نہیں دیا. اب جو ریفرنس والا بندہ آیا وہ کیا کہہ رہا ہے، سنو. آج کل غیر مسلموں کو قرآن تقسیم کرنے کا رواج چل رہا ہے، اس کی کیا شرائط ہے؟ جو قرآن انگریزی یا کنٹری ہو تو اس قرآن کو چھونے یا پڑھنے کے سلسلے میں کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ غیر مسلمان تو ناپاک رہتے ہیں، برائے کرم اس میں رہنمائی کریں. سیم ویب سائٹ. اب جو آپ سنیں، قرآن کو کافر قرآن دینا 2 شرطوں کے ساتھ جائز ہے. میں نے کیا کہا تھا؟ شرطیں ہیں. نمبر 1، وہ پاکی کی حالت میں ہو، یعنی غسل کے بعد چھوئے تو اس کا مطلب وہ مسلمان ہو چکا ہے آدھا. دوسری شرط، اس سے کسی قسم کی بے ادبی کا اندیشہ نہ ہو. جب آپ قرآن بیچتے ہیں ویریفائی کرتے ہیں بے ادبی کا اندیشہ نہیں ہے. وہ اس نے ساتھ میں دیا احکام القرآن کا ریفرنس، شیخ المفتی شیخ رحمت اللہ علیہ کا. اب قرآن انگریزی یا کسی اور زبان میں ہونے سے مراد ہے کہ اگر قرآن کا صرف ترجمہ ہو، عربی الفاظ قرآن کے بغیر، تو ایسا کرنا جائز نہیں. عربی قرآن دینا جائز نہیں. تمہاری ویب سائٹ ہے جو تم نے دیا دارالعلوم دیوبندی. ارے بھائی ہمیں بے وقوف سمجھا ہوا ہے یا خود بے وقوف بننے کی کوشش کرتے ہو تم؟ دیکھیے خود بے میں نے آپ وقوف سے ہو میں نے یا دیکھیے ہمیں میں بے نے کوئی وقوف انکار بناتے یا ہو؟ تو پھر یہ ارے دارالعلوم اللہ دیوبندی کے سیم ویب بندے، سائٹ ہے، کیا کروں اس کا؟ ارے بھائی میں نے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے بتائیں، میں ماننے کے لیے میں نے یہ کہا تھا آپ آپ معتبر بتا دیکھیے دیا نا آپ نے یہ رضوان بھائی، پیش کر دیا، میں نے مان لیا نا بھائی. میں نے کوئی معتبر کیا منع مطلب؟ ایک منع سیکنڈ نہیں بھائی، کیا تھا یا تو ہیلو، مان لیے. ارے ایڈم صاحب بس مان لیے، وہ بحث نہیں کر رہے، مان لیے. اب آپ کا نیکسٹ مدعا رکھو کہ پھر گستاخی کی وجہ تو یہ لوگ خود ہے جو انڈیا میں قرآن بیچ بھی رہے ہیں عربی کے ساتھ اور لوگوں کے پاس آ بھی رہا ہے. تو اب اس پہ کیا کہنا ہے، نیکسٹ سوال کرو. بھائی مان لیا، اچھے بھائی ہے، میں تو پہلے ہی بولا تھا رضوان بھائی اچھے ہے.
एडम साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है. نہیں سر میں بول بھی نہیں رہا, اب انہوں نے بولنا کہ اب ہر مسلمان کو سزا ملنی بھائی چاہیے دیکھو جو قرآن بیچتے ہیں دیکھیے یہاں پہ. بات یہاں پر کیا ہے کہ آپ کا موضوع یہ ہے کہ بھائی جو اس طرح آواز آپ کی ارے بریک ہو رہی ہے رضوان بھائی. گیا آپ کا انٹرنیٹ گیا. شاید میرے وائی فائی میں پرابلم ہو رہا ہے. ابھی صحیح ہے, ابھی ہیلو صحیح ہے, آپ ابھی کریے, صحیح ہے, میرے وائی بولو فائی آپ. میں پرابلم ہو رہا ہے. ہیلو آ گئی جی آ گئی آ گئی. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا موضوع ہے کہ بھائی, پھر گئی. تو میں یہ کہنا چاہوں گا بھائی دیکھیے جو ہے قرآن مطلب کہ بے حرمتی کے بارے میں, تو یہ چیز کیا کہتے ہیں کہ ہم شریعت میں یہ ہے کہ بھائی بے حرمتی برداشت نہیں کیا جائے گا, اس کے لیے کیا کہتے ہیں کہ سزا ہوگی. تو سزا ہم طے نہیں کریں گے. دیکھیے ابھی جو ہے اسلامی ہیلو حکومت بھائی, یہ نہیں ہے, سوال تو اس لیے بھائی یہ ہم سے سوال جو ہوگا ہم وہ کریں گے. بھائی, او بھائی یہ سوال نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ شرع کے مطابق کیا آپ اب ہر مسلمان کو بھی سزا میرا نیٹ ورک ایشو ہو رہا ہے دلوائیں شاید. گے جس نے قرآن بیچا نون مسلم کو؟ کیونکہ اس کی دیکھیے جو وجہ ایک ہے, ہوتا ہے کہ وہ دیکھیے وجہ بننے کا کارن یہ ہے نا کہ سنیے آپ نہیں نے نہیں دیکھیے غیر دیکھیے مسلموں کے لیے بھی دیکھیے قرآن رکھا ہے. نہیں دیکھیے آپ یہ چیز آپ کا کیا کہتے ہیں کہ دیکھیے ایک عقل مند انسان اس چیز کو ایسی باتیں نہیں کرے گا. دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کیا کہتے ہیں کہ بے حرمتی کرنا, ایک ہوتا ہے کہ بھائی لینا. اب جو بیچ رہا ہے یا دے رہا ہے تو وہ تو اس لیے تو نہیں دے رہا ہے کہ بھائی تم اس کی بے عزتی کرنا یا اس کی بے حرمتی کرنا, یہ کیا اس نے یہ کہہ ویریفائی کر کیا کے تھا؟ یا یہ ہیلو سوچ کر تو نہیں دے رہا یہ ہے نا میرے بھائی. وہ نہیں, دے ایک رہا ہے سیکنڈ کہ بھائی, یہ پڑھ ہیلو کر کے. اس کو الاؤڈ ہی ہیلو نہیں ہے نا دینا, لیکن الاؤڈ ہی نہیں رضوان ہے. بھائی اس کو تو الاؤڈ ہی نہیں ہے دینا. جی عربی کے ساتھ دینا اس کو الاؤڈ ہی نہیں ہے. ابھی تو آپ کے لیکن دیوبند کا فتوا بھی بتا دیکھیے دیا. نہیں عربی دیکھیے جی نہیں. ہاں تو جو بھی کسی غیر مسلم کو دے گا تو وہ ٹرانسلیٹ ہی دے گا, عربی انگلش جو بھی نہیں نا, مطلب کہ جو بھی اس کو سمجھ میں آتا ہو اردو وغیرہ, وہ اس طرح کا ترجمہ کا کتاب دے گا, قرآن دے گا. ٹھیک ہے, کس تو نے کہا ہے؟ اب جہاں عربی دیکھیے والا اگر دیا کوئی ہے, دکاندار کوئی عربی والا شاپ ہے, بک رہا ہے, ٹھیک ہے, وہاں عربی والا بک رہا ہے, عربی والا بک رہا ہے, اس کا کیا کریں؟ کوئی بھی نان مومن بھی جا کے 250 ارے 300 بھائی روپیہ میں دے کے میری عربی والا بات قرآن بھی سنیں, آپ خرید بار سکتا ہے. بار میری بات. ہاں تو دیکھیے آپ نے اس میں چیک اینڈ خریدنے والے بیلنسز کی کیوں نہیں غلطی ہے. لگایا دیکھیے کہ نان اس میں مومن بیچنے تک نہیں والی کی جائے. کیا غلطی ہے. ہیلو, خریدنے والے کی کیا دیکھیے, غلطی ہے؟ تم بیچ رہے ہاں, ہو تو خرید رہے نا, وہ تم نے بیچا کیوں؟ تم بھائی نے دیکھیے چیک اینڈ بیلنسز کیوں نہیں رکھا. دیکھیے قرآن جو چیز ہے نا, دیکھیے اصل بات دیکھیے قرآن جو ہے نا شریعت کی طرف سے بھی پابندی نہیں ہے. کیا کہتے ہیں پابندی ہے, اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہو پابندی کوئی ہے, پڑھنا چاہتا ہو تو اس پر پابندی ہے, پابندی ہے, پابندی ہے عربی شریعت میں. والا نہیں دے سکتے آپ, عربی والا نہیں پابندی دے ارے ہے. سکتے شریعت میں, نہیں پابندی میری ہے. بات سنیں. ہاں ارے لیکن یہاں پر شرائط ہے نا, اگر کوئی چاہ رہا ہے, دیکھیے میں نے کیا کہا آپ نہیں, سے, شرائط کوئی عربی دکان میں کھولا ہے, نہیں دے ٹھیک ہے, سکتے, عربی میں نہیں دے سکتے ہو بھائی, شرائط ہیں. ٹھیک ہے نہیں دے سکتے, ہاں ٹھیک ہے نہیں دے سکتے, لیکن اگر دکان پہ جا رہا آدمی لینے تو وہ تو اپنی پہچان بتا کے نہیں لے رہا ہے نا. اگر وہ پہچان بتا کے لیتا تو پھر وہ دکاندار بھائی نہیں سیل کرے گا نا اجازت اس ہی کو نہیں کہ ہے, بھائی تو اجازت ہی نہیں ہے. جب اللہ نے تمہارے نبی نے شریعت میں کہتے ہاں اجازت ہی نہیں ہے, تم بیچ کیوں ہاں رہے تو ہو؟ ٹھیک ہے, میں اس چیز کو ایڈم بھائی میں مان رہا ہوں, سنیے میری بات سنیے. آپ بول رہے ہیں نا اجازت نہیں ہے, بالکل, لیکن یہاں کوئی غیر مسلم اپنی پہچان چھپا کر جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ دکان تو سے لے آپ رہا ہے, کیا ارے تو چیک کر رہے ہیں, دکاندار یار, وہ رضوان, جی کیا چیک رضوان, کر رہے ہیں. رضوان, یہ دیکھ, یہ اب حدیث ہے, جی جہاں سے آیا میں اب حدیث سے جی دکھاتا ہوں. تم کیا انڈیا ایک اسلامک کنٹری ہے؟ نہیں بھائی, یہ اسلامی کنٹری کیسے ہو سکتا ہے, بہترین, نہیں ہے نا اسلامی اسلامک کنٹری. کنٹری نہیں ہے تو یہ دارالاسلام نہیں ہے, دارالحرب ہے. آپ کے پاس یہ حدیثوں کے بوال پکڑے ہوئے ہیں, میں آپ کو حدیثوں کے بوال دکھاتا ہوں یہاں پہ. یہ دیکھیں, حدیثوں کے بوال سنتے ہیں. سنا ابن ماجہ. اچھا میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہوں گا, دیکھیے یار چپ, کیا درخواست کرنا پہلے چاہو گے؟ دلیل لے انگلش لے اردو میں رضوان بھائی, نہیں ہے, پہلے میرے پاس دلیل اردو لے میں لے. نہیں ہے, میرے پاس اردو میں نہیں ہے. تم نے پڑھنا خود جا کے پڑھ لو, ریفرنس لکھے ہوئے. میں تمہیں اردو میں کیسے دوں؟ دیکھتے ہیں, کوئی اردو نہیں ہے اس کی. انگریزی ہے, عربک ہے, پڑھ لو. عربی پڑھنی آتی ہے؟ نہیں آتی ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا.
ٹھیک ہے. محمد نے منع فرمایا ہے کہ جب تم ایک نون مسلم لینڈ میں جاؤ تو قرآن مت لے کے جاؤ, لیڈس دا اینمی ول گیٹ ہولڈ آف اٹ, کہ کہیں کافر اس کو پکڑ نہ لے. صحیح حدیث. سنن ابن ماجہ سیم حدیث صحیح ہے. آگے چلتے ہیں. صحیح مسلم, جب تم ایک کافر لینڈ میں جاؤ تو قرآن مت لے کے جاؤ. انکار نہیں کرتا ہوں کہ آپ مجھے ریفرنس دے رہے ہیں, میں اگر نہیں آپ مانتا. انڈیا میں آپ قرآن لے کر کیوں گئے ہیں؟ کافر لینڈ ہو رہا ہے. ہیلو, انڈیا میں بند کر دو رضوان ہیلو, آپ بھائی, کو بیچنا ہی بند کر دو. جی قرآن کو بیچنا ہی بند کر دو. قرآن کو دیکھیے بیچنا بات ہی یہیں بند پر ہے. کر دو. دیکھیے ارے نہیں, دیکھیے یہ ایک چیز ہے, یہ قرآن ہے, ٹھیک ہے, یہ قرآن سب کے لیے ہے. یہاں بات دیکھیے آپ اس طرح سے پابند, ارے یہ کوئی بات ہی نہیں ہے نا. یہ دیکھیے یہ کوئی قرآن آپ سب کے لیے ہے آپ تو کی پھر بات محمد سمجھ. دیکھو بھائی, لگا رہے. محمد صاحب جھوٹ بول رہے تھے یا تم جھوٹ بول رہے ہو؟ دونوں میں سے ایک جھوٹ بول رہا ہے یہاں پہ. بھائی یہاں جھوٹ, دیکھیے آپ مجھے سنیے ایڈم بھائی آپ مجھے ریفرنس دے رہے ہیں, کیوں دے رہے؟ میں اگر نہیں مانتا تو آپ دیتے نا بھائی. آپ نے وہ کیا کہتے ہیں فتوا دکھایا, میں نے مان لیا. میرے کو بس دیکھنے بھر کی دیتی تھا, آپ جیسے دکھا میں تو بھائی مان لیا نا. پھر آپ آپ لوگ پھر بار بار قصوروار ہو کیوں نا, ریفرنس دے رہے ہیں؟ پھر آپ لوگ قصوروار ہو نا. بات یہاں کوئی پر کافر دیکھیے, قصوروار نہیں ہے. بات آپ کی, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جی کافر قصوروار نہیں ہے, آپ لوگ قصوروار نہیں ہو. نہیں آپ نہیں لوگ نہیں, وہاں پہ قرآن کیسے بیچ دیکھیے رہے ہو. یہ آپ کیوں نہیں ہے, کیوں؟ ارے دیکھیے بھائی, وہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. کوئی آدمی بیچ رہا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ غیر مسلم کو بلا کر نہیں دے رہا ہے, یا پھر جانتے ہوئے بھی بیچ نہیں رہا ہے, ٹھیک ہے. یار سامنے والی آپ حدیث سمجھ پڑھو رہے کیا میری لکھا, بات؟ آپ سامنے حدیث پڑھو کیا لکھا, اللہ. حدیث کیا کہتی ہے, پڑھو. ارے بھائی سنیے نا, اب آپ کہہ رہے آپ یار کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ حدیث کیا سفر, کہتی ہے, بھائی تم جس پڑھو ملک تو میں صحیح رہ رہا یار. تو وہاں تو حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ آپ بول رہے کہ اس حدیث کے مطابق, نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اس حدیث, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کے مطابق یعنی کہ مسلمان قرآن ہندوستان سے کیا کہتے ہیں, قرآن ہندوستان میں نہ رکھے, یہی کہنا چاہتے ہیں آپ؟ حدیث کیا کہہ رہی ہے, کیا کہہ رہی ہے حدیث, کیا کہہ رہی ہے, پڑھو کیا کہہ رہی ہے. ارے حدیث آپ نے جو کہا وہ حدیث آپ نے تو بیان کر دیا نا. میں تو آپ نے یہی کہا کہ بھائی کیا کہتے ہیں کہ حدیث, آپ نے یہی حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہا نا کہ بھائی کیا کہتے ہیں کہ کوئی مسلم غیر کیا کہتے ہیں کافر کے جب دیار میں جاتا ہے اس وقت قرآن ساتھ میں نہ لے جائے, یہی کہنا چاہتے ہیں نا آپ اس حدیث کے حوالے سے؟ میں نہیں کہنا چاہ رہا, حدیث کیا کہہ رہی ہے وہ سمجھاؤ مجھے. حدیث کیا کہہ رہی ہے سمجھاؤ مجھے. اللہ کے میری بات کو تھوڑا سنیں. میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ اس حدیث سر کے میں نے حوالے کہا سے یہ حدیث کہنا کیا چاہتے ہیں, کہہ رہی ہے وہ تو سمجھائیں مجھے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے, مجھے سمجھائیں. آپ دیکھیے یہ حدیث کے یہی ہے نا کہ بھائی کیا کہتے ہیں کہ آدمی کہیں جا رہا ہے ایک دوسرے کے کافر کے کیا کہتے ہیں کہ ملک میں, تو وہاں قرآن شریف ساتھ نہ لے جائے, یہی کہنا چاہتے ہیں. اوکے, میں نہیں کہنا چاہ رہا, حدیث کہنا چاہ رہی. رائٹ, تو کیا انڈیا ایک کافر دیش ہے؟ ہاں ہے. مجھے بتائیں انڈیا میں قرآن ہی کیوں ہے, عربی والا؟ میں ان کو ایڈم صاحب اردو بھی لے کے آ جاتا ہوں تاکہ ان کا یہ ڈاؤٹ نہیں رہے. دکھاؤ یار, دکھاؤ اردو والا دکھاؤ. ہاں پڑھو بھائی, زوم کر دو تھوڑا سا اس کے لیے. نہیں یہ ایپلیکیشن ہے نا, یہ زوم نہیں ہوگا, یہ اتنے میں تو پڑھنے میں آ جائے گا. پڑھو. جی جب کفار کے ہاتھوں گرفتار ہونے کا ڈر ہو تو قرآن مجید ساتھ لے کر کفار, جی قرآن مجید ساتھ لے کر کفار کی ممانت بیان کی ہے. اچھا ٹھیک ہے, نیچے ہے نا, ہاں ٹھیک ہے, ہاں ادھر سے حدیث ٹھیک ہے, یہاں سے سند چھوڑ پڑھیے. کر میں ڈائریکٹ, ٹھیک ہے, میں عمر جی سے جی متن روایت پڑھ ہے رہا کہ ہوں. یہاں سے پڑھیے. رسول اللہ صلی عمر اللہ سے علیہ روایت ہے کہ وسلم, جی میں ڈائریکٹ متن پڑھ رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے ملک کے طرف اس ڈر کی وجہ سے قرآن ساتھ لے کر سفر کرنے سے منع کرتے تھے کہیں قرآن دشمنوں کے ہاتھ نہ لگ جائے. جی بالکل, میں نے آپ نے کہا تھا, میں اس چیز کو سمجھا تھا. تو آپ اب اس پر اشکال کیا کرتے ہیں؟ کیا انڈیا میں اگر آپ قرآن اسی طریقے سے لے کے گئے ہیں, کیا کافروں کے ہاتھ قرآن لگ سکتا؟
देखिए पहली बात की, देखिए ये पूरा का पूरा मुल्क जो है ना, ये काफिरों का नहीं है, यहाँ हर तरह के इंसान है। देखिए हेलो भाई, आप ये कह रहे रिजवान हैं कि हाँ रिजवान 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 ये हाँ हाँ, मुल्क मैं काफिरों का है। समझ गया, ये सब के सब आ रहे देखो सब। इस मुल्क अरे में रिजवान, इस मुल्क में मुसलमान भी रहते हैं, मैं बाकी लोग समझ, भी रहते हैं, लेकिन बिल्कुल मुल्क बिल्कुल, मुल्क लेकिन मुल्क मुल्क जी, काफिरों का ही है। लेकिन यहाँ हर मजहब को उसको क्या कहते हैं कि उतनी छूट मिली है, उसको इतनी रिजवान आजादी है कि वो अपने रिजवान वो तो रिजवान क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं आपने बताना है, आपने मुल्क इस्लाम काफिरों को का है? बताना है। मुल्क काफिरों का है? जी ये मुल्क काफिरों का है? देखिए यहाँ सब रहते हैं, हम कैसे यार उसको क्या देखिए कहते नहीं यार, हैं, मुल्क काफिरों का है कि नहीं है यार? क्या बकवास है यार, सिंपल सवाल है। हाँ है, इस्लामिक ओके। मुल्क है या काफिरों का नहीं यहाँ मुल्क है, सब दो एक में से साथ एक रहता है, चीज। हम काफिरों का मुल्क कैसे कह सकते यार हैं भाई, ये यहाँ काफिरों मुसलमान का भी रह रहा है मुल्क ना। है, ये काफिरों का देश है, इस्लामिक शरा नहीं है, इस्लामिक देश नहीं है, इस्लामिक रूलर नहीं है, काफिरों का हाँ देश है। ये देखिए सिंपल। आपका ये जुमला सुनो, गलत है, देखिए आप ये कह रहे हैं कि मेरा जुमला बिल्कुल ठीक है, ये काफिरों का देश है, वरना पाकिस्तान अंब लेने के लिए बनवाया था बैंचोद 1947 में। झूठ पे झूठ बोली जाते हैं यार। 1947 में पाकिस्तान क्यों बनाया था? अलग क्यों किया था कि आपको हेलो, अलग मुल्क चाहिए? आपको आवाज आ अगर रही ये है? मुल्क निकाल यार इस आ रही साले को, आ रही है। बैंचोद हेलो साला अच्छा बकवासी इंसान, अच्छा, जाने दो एडम, जाने बेगैरत। दो। हेलो, इसको बैक रिजवान स्टेज में भाई बोलता हूँ, तुम्हारा इसको नेट ताकि तो सुने। सही करो यार, रिजवान भाई तुम्हारा नेट तो सही करो, मुझे तो तुमसे और एक 1947 बात करनी में थी। हाँ 1947 में साहिल साहब इन्होंने तोड़ दिया इसी बेस पे हाँ, कि इन्हें अपना सही मुल्क बात। चाहिए। आज ये हाँ, इंडिया को इस्लामिक कह रहे मुल्क हैं नहीं जी चाहिए। ये हमारा भी मुल्क है। किस हिसाब से तुम्हारा मुल्क है? 1947 में तोड़ा क्यों था? वापस लो उसको, जोड़ो उसको साथ में। बगैर तो 25 मिलियन तुम लोग यहाँ पे बैठे हो, जोड़ो वापस, अखंड भारत बनाओ, फिर कहो हमारा भी देश है। हरामखोर। सही बात है, वो तो इस्लाम के नाम पे तो वो पाकिस्तान को अलग किए थे, फिर ये कैसा इस्लामिक देश हुआ? ये इस्लामिक आज देश है ही नहीं। पाकिस्तान में पाकिस्तानी होने की वजह से मैं पाकिस्तान नहीं जा सकता क्योंकि इस्लाम छोड़ दिया। इतनी बगैरती है। वापस जोड़ो, मैं वापस आऊं पाकिस्तान, इंडिया का लॉ लाओ वहां पे, मैं आता हूं अच्छा, वापस इनको है पाकिस्तान। ना एडम साहब, थोड़ा सा है ना, इसको थोड़ा सा इजी करके इनसे एक सवाल मैं पूछता हूँ। रिजवान भाई, इस्लाम में ये जो दारुल हर्ब आपको पता है? रिजवान भाई अनम्यूट करें, अनम्यूट करें रिजवान भाई, या हमने म्यूट किया है क्या इनको? नहीं, ये तो खुद से म्यूट है। रिजवान भाई, अबे हुमैरा खान, नालत क्या होता है बे? नालत। अरे रिजवान, किस पे अनम्यूट कर लानत ले भेज रही भाई, है? कौन आ किस पे गया? लानत भेज रही है? किस पे हाँ, लानत भेज रही है? किस पे लानत भेज मेरे रही है? ऊपर है, एक्स मुस्लिम साहिल, नालत हो भी। ये- नालत उसके ऊपर जिसने इसको एक्स मुस्लिम बनाया। अल्लाह कुरान में कहता है उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, जो वो चाहता है वही होता है, और उसने तकदीर में लिख दिया होता है तो होता है। मैं कहता हूं नालत हो उस पे जिसने हमारी तकदीर में लिख दी है। और बताओ, अगर ये मेरी तकदीर में ना लिखा होता, बकौल तुम लोगों के, मैं कभी एक्स मुस्लिम ना होता। मेरी तकदीर में लिखा था अल्लाह ने, मेरी पैदाइश से पहले, दुनिया बनने से पहले, कदर में, और फिर कलम को सुखा दिया। तो मैं वही कर रहा हूं जो अल्लाह ने लिखा है अकॉर्डिंग टू इस्लाम। तो लिहाजा नालत उस पे है जिसने लिखा है मेरी तकदीर में, मेरे ऊपर क्यों है? जी रिजवान साहब भाई भाई। आवाज आ रही है? रिजवान भाई आवाज आ रही है आपको? क्या तुम लोग इंटरनेट के साथ ज्वाइन करते हो यार? ढंग का इंटरनेट तो खरीदो यार हेलो, रिजवान भाई। आवाज आ रही क्या हमारी रिजवान भाई? मुझे आपकी तरफ से आवाज नहीं आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो ये कंफर्म मैं कैसे करूंगा आपको जब मेरी आवाज ही नहीं आ रही है? मेरा कंफर्म करके भी क्या मतलब है? थोड़ा ढंग की जगह पे आओ ना यार रिजवान भाई, क्योंकि मेरे को एक हवाला आपके साथ जो है ये मौजू से हट के पेश करना था, क्योंकि आपने भी ये कहा था कि आलिम अगर कोई बात करता है, फतवा देता है, तो उसके पीछे दलील होती है। मेरे को एक चीज पे आपसे बात करना था। मैं दोबारा रिकनेक्ट हो रहा हूँ लीव सही होकर कहा के। आपने। अच्छा रिजवान भाई, अभी आवाज आ रही है आपको सही से?
अनम्यूट कर ले जी प्यारे भाई। बिल्कुल अच्छा जी। रिजवान भाई एक बात बताओ, इस्लाम में कौन कौन से कॉन्सेप्ट है? दारुल हर्ब, जहां हम जितना हमको मालूम है दो ही है, एक दारुल हर्ब और एक दारुल अमन। क्या आप इस बात से अग्री करते हैं, या आप हमें कुरान और हदीस से रेफरेंस बता के तीसरा वाला भी जगह बता सकते हैं? तीसरा देखिए भाई, हम्म। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर क्या किसी मुसलमान को नमाज पढ़ने के लिए नहीं दिया जा रहा? अभी वो सवाल नहीं है, अभी मेरा वो सवाल नहीं है कि नमाज दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा। मैं कह रहा हूं ये दो कॉन्सेप्ट के अलावा, ये दो नहीं ऑप्शन के अलावा मैं कुरान और हदीस में आपको तीसरी आपके जगह सवाल मिलती का ही है? जवाब दे रहा हूँ। देखिए नहीं, जवाब आप नहीं दे रहे, देखिए आप मैं आपको सवाल कर रहे हैं। आपके सवाल का ही जवाब यही तो अच्छा, ये बात है। दारुल आप इस्लाम आप माना एक ही जाएगा बात फिर? को उलझ रहे, आपको पता चलो है। मैं आपके हिसाब आप से चलता जवाब हूँ। रिजवान देखिए भाई, मैं आपको रिजवान भाई, मैं आपके हिसाब से चल रहा हूँ। ठीक है, चलो यहाँ मुसलमान नमाज भी पढ़ते, जी रोजा भी रखते हैं। अब बताइए, इंडिया को दारुल इस्लाम माना जाएगा? हाँ दारुल जी। इस्लाम मानेंगे इंडिया को? देखिए ना मैं आपसे कह रहा हूँ, देख अरे यार आप नहीं, दारुल सुने तो, इस्लाम आप की, आप एक मिनट सुने तो साहिल सही भाई, यार। इनसे आप पूछे, एक अपनी इनसे बात को पूछे दारुल आप इस्लाम अपनी किसे बात को कहते हैं थोप और रहे हैं। दारुल हरब किसे कहते हैं, मेरी उसका बात रेफरेंस दे सुनते दें, ही नहीं, यही तो गड़बड़ है। तो रेफरेंस सवाल से का बात जवाब करें। होगा। दारुल इस्लाम आपने दारुल कैसे हरब कहा वो कि चीज इंडिया बात की है। दारुल मैं इस्लाम आपसे है? कह रहा हूँ, मैं आप भाई मैंने इस्लाम कहिए दारुल कहिए। इस्लाम का कहा ही नहीं है मेरे भाई। आप कह रहे हैं। सुने तो अच्छा, सही तो मैं आप क्या क्या कह रहा कह हूँ। रहे हैं देखिए इंडिया को? आप ठीक है, आप सुनेंगे क्या? आप अपनी बात मेरे ऊपर थोप रहे सुनाओ। हैं। ठीक आप है सिर्फ मैं बता दें आपसे ये कह इंडिया रहा हूँ। किस में देखिए आएगा, दारुल इस्लाम में आएगा, दारुल जी हर्ब जी में? जी, सीधा सीधा आंसर दे। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ। देखिए सीधा सीधा ही दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर दारुल, देखिए दारुल कुफ्र, इसमें कोई इसमें शक नहीं है कि ये दारुल इस्लाम है ही नहीं, दारुल हर्ब है। लेकिन ये हम्म। चीज देखिए माहौल के हिसाब दारुल से होता है। हर्ब देखिए है। मक्का जो, माशाल्लाह, सच दारुल बोल सुनिए के ना हर्ब मेरी सच बात है। निकल सुनिए। आया। यहाँ दारुल हर्ब मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुनते ही सच्चाई नहीं। देखो निकल यही जाती तो है चीज मुंह है। से, दारुल हर्ब आप है लोग जी। अब इसमें जलेबी बनाए, बनाए बनाए जलेबी बनाए। हाँ। मैंने गलती से नहीं बोला। यही तो चीज है। आप अपनी बात कहे तो आप क्या कहते हैं कि सही बोल रहे हैं, हम बोलने लगे तो हम जलेबी बनाते हैं। ये कोई बात हुई यार? आप सुने तो सही। देखिए मैं ये कह सुन रहा रहा हूँ हूँ। कि आप लोग दारुल दारुल क्या कहते हैं कि आप लोग काफिर बोलते हैं ना, काफिर का मुल्क, ठीक है। हमें यहाँ पर खतरा ही नहीं है। हम यहाँ पर हर तरह की क्या कहते हैं ये अहकाम, शरीय अहकाम पर अमल कर रहे हैं। हम नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इस नहीं पर कर रहे शरिया हमको पे, नहीं पूरा कर रहे अमन शरिया है। पे, नहीं कर रहे, 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 नहीं कर रहे। अगर कोई कैसे चोरी करे उसका चोरों हाथ के कटता है। चोरों अगर कोई चोरी करे, चोर के हाथ अगर काटते हो? चोर के हाथ काटते हो, जो शराब पिया उसको 100 कोड़े मारते हो, बताओ मुझे। नहीं कर सकते इस्लाम पे यही अमल। तो फिर इस्लाम अगर के ऐसा सिविल कर कवानीन सकते में, तो फिर वो इस्लाम के दारुल इस्लाम हो जाता ना। तो फिर दारुल एग्जैक्टली, इस्लाम तो हो आप जाता। इस्लाम के सारे कानून नहीं कर रहे, इसलिए दारुल हरब है। दारुल बात हर्ब खत्म। है, दारुल हर्ब है, आपने हाँ खुद तो कहा दारुल हर्ब हाँ है। तो आप हाँ तो मैं कहा, मैं यही चीज तो मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं कोई, आपको लगता है कि मैंने जो दारुल हरब का गलती से कह दिया क्या? मैंने तो बिल्कुल अकल दारुल हवास हर्ब के साथ नहीं कहा है है। तो आप बात, रिजवान भाई थोड़ा सा अभी सब्र करो। जब आप ये मान चुके हो कि ये दारुल हर्ब है, काफिरों का देश है, दारुल हर्ब है, क्योंकि दारुल इस्लाम है ही नहीं, तो अब रसूलुल्लाह की हदीस के मुताबिक आपने इस कंट्री में कुरान को रखना ही नहीं है। अरे नहीं सुने भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। दारुल हर्ब होता है, यानी कि देखिए हर्ब किसके, हर्ब का मतलब क्या होता है? लड़ाई। हाँ बस, यहाँ लड़ाई नहीं हो रही है। दारुल हर्ब मैं आपके एक मीनिंग के सेकंड, हिसाब एक से सेकंड, कह रहा हूँ दारुल हर्ब। लड़ाई हो रही ठीक है, है, लड़ाई हो रही है, हो रही है लड़ाई, किसने क्या नहीं हो रही? लेकिन ये नहीं खुद हो मान रहे दारुल हर्ब है। नहीं हो अब वो रही। लड़ाई हो या नहीं हो नहीं, उससे मैं क्या फर्क आपके पड़ता है मीनिंग के भाई, हिसाब, दारुल हर्ब है। साहिल भाई मैंने आपके मीनिंग के हिसाब से कहा था। है रिजवान, मैं रसूलुल्लाह की बात कर रहा हूं, मैं मेरा मीनिंग रिजवान, देता ही नहीं हूं। मैं बताता हूँ हर्ब किस तरह हो रहा है। यहाँ पे हर्ब है अल्लाह और उसके रसूल के साथ, चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 33 के साथ। अल्लाह और उसके रसूल के साथ हर्ब हो रहा है यहाँ पे। लिहाजा ये दारुल हर्ब इस वजह से है, लड़ाई का देश इस वजह से है क्योंकि अल्लाह के अहकामात यहाँ पे नाफिज नहीं है। यहाँ पे रिबा चलता है जो कि अल्लाह की अहकाम के खिलाफ है, और अल्लाह कहता है मेरी उससे लड़ाई है जो हिबा है।
chapter number 2 verse number 277, 78 and 79. اللہ کی ساتھ لڑائی ہو رہی ہے یہاں پہ. چپ کر کے سن یار, اللہ کے قوانین یہاں پہ نافذ نہیں ہے. دارالحرب اس وجہ سے ہے, تو لڑائی کا دیش ہے. لڑائی صرف ہیومن کے ساتھ نہیں ہوتی اسلام میں. اسلام میں دارالحرب کہا جاتا ہے جس کی اللہ کے ساتھ لڑائی ہے. تمہیں یہی نہیں پتا, دارالحرب انسانوں کے ساتھ لڑائی کا دیش ہے ہی نہیں. تم کو دارالحرب کی بیسک ڈیفینیشن نہیں پتا. دارالحرب وہ ہے جہاں پہ اللہ کے ساتھ لڑائی ہے, اس کے قوانین نہیں ہے. یہ تمہارا ڈیفینیشن ہے, یہ تمہارا ہے, یہ تمہارا ہے. اوکے, یہ تمہارا ڈیفینیشن ہے. تم مجھے اپنا ڈیفینیشن دکھاؤ ذرا. اپنا ڈیفینیشن دے دے ریفرنس کے ساتھ. میرا ڈیفرنس. اچھا تو پھر اچھا یعنی کہ آپ نے یہ کہہ دیا بھائی یہاں پر جو قرآن اللہ اس کے رسول سے جنگ کی بات ہے وہ ربا پر ہے, اور ربا کیا کہتے ہیں کافروں سے کیا لینا دینا, یہاں مسلمان سے ہے. اب وہ بھی کیا کہتے ہیں کہ صرف ربا کی بات نہیں ہو رہی, سارے کے سارے سول لاز اینڈ کرمینل لاز یہاں پہ اللہ کے احکامات کے بغیر ہیں. دے آر اگینسٹ اللہ. ٹھیک ہے. اور بھائی اور ایک فرق سن لو ایڈم صاحب, ان کو فرق بتا دیتا ہوں میں. تھوڑا رضوان بھائی تھوڑا صبر کرو. اصل میں مسلمان اس چیز کو کر رہے یا نہیں کر رہے سوال اس پہ نہیں اٹھتا ہے. سوال اس پہ اٹھتا ہے کہ وہ جو جگہ ہے وہاں اللہ کا قانون امپلیمنٹڈ ہے یا نہیں ہے. آپ لے رہے ہو نہیں لے رہے ہو, آپ میں سے کئی مسلمان لیتے بھی ہے, لون لیتے ہیں, انٹرسٹ لیتے ہیں, گروی رکھتے ہیں سامان کو ربا کے بدلے پہ. کچھ مسلمان نہیں بھی کرتے, دونوں ہے. یہ مت کہو کہ مسلمان نہیں کرتے, مسلمان کرتے بھی ہے, کچھ بہت سے کم لوگ جو ہے وہ نہیں بھی کرتے. سوال اس پہ یہ نہیں ہے کہ آپ لے رہے ہو یا نہیں لے رہے ہو. بات یہ ہے کہ ایز اے ہول نیشن, ایز اے ہول, یا یہ لینڈ ایز اے ہول آپ کی حکومت ادھر ہے کیا نہیں ہے, آپ کی شریعت امپلیمنٹڈ ہے کیا نہیں ہے, اس سے ڈیفرینشیٹ کیا جائے گا. آپ کیا کر رہے ہیں مٹھی بھر کے, اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. رضوان بھائی ہم کو آپ سے زیادہ معلوم ہے. آپ سنتے ساحل بھائی, آپ یہاں پر سن رہے میری بات. آپ نے یہ کہا کہ یہاں پر لون وغیرہ جو بھی لیتے ہیں مسلمان, تو آپ کو یہاں پر ساتھ میں یہ بھی بات کہنی چاہیے کہ جو لوگ لون لیتے ہیں یا تو پھر ان کو پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا تو پھر وہ جان بوجھ کر گناہ کر رہے ہیں. آپ کو یہ سب لگانا ہے. یار مجھے سمپل یہ بتاؤ یار, میں اس کو اب ریفرنس دیتا ہوں ساحل, میں اس کو ریفرنس دیتا ہوں, میں نکال لیا. اٹ ٹک می سم ٹائم, میں نکال لیا. تم مجھے نہیں دکھا سکتے کہ دارالحرب لڑائی کا دیش ہے. میں تمہیں دکھا سکتا ہوں کہ دارالحرب وہ دیش ہے جہاں پہ اللہ کے قوانین نہیں نافذ. یہ لو پکڑو, میں نے ریفرنس نکال لیا. یہ عمدۃ السالک شریعہ ڈاکومنٹ, جس کے اوپر کل میں نے بہت ڈھیر ساری باتیں کرنی ہیں, یہ وہی ہے عمدۃ السالک شریعہ ڈاکومنٹ. دس از دا شریعہ اینڈ اٹ سیز a formal legal opinion given by the Muftihans of Darul Uloom and his assistants in Deobandi, India state, that dealing in interests, etc., between Muslims and non-Muslims in the enemy land, Darul Harb, meaning areas in which the rules of Islam do not exist. Darul Harb kya hai? Darul Harb kya hai? Meaning areas in which the rule of Islam does not exist. جی ساحل صاحب, وہی تو میں بھی کہہ رہا تھا نا کہ اللہ کے قانون جہاں پہ نہیں چلتے. آپ میں تو سیم کہہ رہے تھے. اب اس نے کہا تھا نہیں دارالاسلام ہوتا لڑائی کا دیش جس میں لڑائی کر رہے ہو انسانوں کے ساتھ. اب اس کا ریفرنس یہ دے دے جو ہم نے کہا تھا, اس کا ریفرنس ہم نے دے دیا. لے اس سے ریفرنس ساحل صاحب. اچھا اس میں آگے دیکھو ایک خطرناک بات لکھی ہے. This fatwa states that it is permissible for a Muslim to both take interest and give it, and claims that India is an enemy land, Darul Harb. So there is no objection to dealing in interest there. کیونکہ آپ کافروں کو دے رہے ہیں, کیونکہ آپ کافروں کو دے رہے ہیں, کیونکہ آپ کافروں کو دے رہے ہیں, تو کافروں سے انٹرسٹ لینا جائز ہے. ہاں لین دین دونوں کر سکتے ہیں آپ, کیونکہ یہ دارل حرب ہے. ہاں لڑائی کا دیش ہے. تو یہاں پہ اللہ کا قانون نافذ نہیں ہے, اس لیے دارالحرب ہے. اب یہ مجھے بتا دے وہ ریفرنس کہ دارالحرب کا مطلب صرف ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ مسلمانوں سے لڑائی ہو رہی ہو. پلیز. جی رضوان بھائی, ہم نے تو ابھی آپ کو, ہاں ہم نے تو آپ کو شریعہ دکھا دیا. رضوان بھائی انمیوٹ کر کے بولے, انمیوٹ کر لے رضوان بھائی. ہم تو یہاں پہ سب کھول کے بتائیں گے آپ کو, کھول کے آپ کی گندگیاں بتائیں گے, فکر نہ کریں. میں آپ سے تھوڑا وقت چاہوں گا, تھوڑا سا وقت چاہوں گا.
अच्छा वक्त चाहिए इसमें, मतलब चले ढूंढने जाएं में कोई वक्त वक्त नहीं। चाहिए, भाई को वक्त चाहिए दूसरे भाई से बात। अच्छा रिजवान भाई ये हवाला आप निकालना थोड़ी देर में, अभी आप है क्या रिजवान भाई? क्योंकि ये देवबंद देवबंद कर रहे थे ना, मुझे सिर्फ एक हवाला इनसे पूछना है। रिजवान भाई है आप? लगता अबे चलो कोई आज आ आपने गया। उसकी हर एंगल से बजानी है लगता है। नहीं मुझे मुझे बड़ा एक मस्त जो है ना वो रेफरेंस दिखाना है और पूछना है इनसे थोड़ा। जी मैंने आपको एक हवाला दिया है, दारुल वेबसाइट का फतवा दिया है। देखिए ये जो हिंदुस्तान है ना, ये दारुल हर्ब नहीं है, दारुल अमन दारुल मुआहदा है, ठीक है। तो ये रिजवान अभी इमाम तुमने मुंह से बोला था कि दारुल हरब है। नंबर दूसरी बात, ये आप पढ़े, ये कौन है? ये दारुल अलूम एंड इस असिस्टेंट्स इन देवबंदी, ये यहाँ पे जो उनका तो साली का वहां पे तो कह रहे हैं ये दारुल हरब है, दारुल अलूम वाले कह रहे हैं। ये कौन कह रहा है? पढ़ो तो सही। भाई, शायद भाई साहब ये पढ़ मैंने के बताएं पहली लाइन मैंने उसको दोबारा। मैंने हवाला दिया, आप चेक कर लो। मोहम्मद हामिद, मैंने भी तो हवाला दिया, आप चेक कर लो। तो तो दोनों में भाई से मैं एक झूठे, मैंने पूरा कौन ऑफिशियल झूठा है देखे बताओ? झूठा कौन है यहाँ पे? दोनों दारुल सुनो उलूम मेरे, देवबंद के हैं, देखो झूठा कौन है? वो आपका हवाला, आपका हवाला आपके पास है, मुझे आपके हवाले के बारे में कुछ हेलो ना हेलो हेलो हुक्म हेलो हेलो लगाना है, हेलो, ना ही ये कुछ मेरा बोलना। भाई हवाला जो हमारा है, हवाला नहीं है। ये मैंने किसने कहा मेरा हवाला है? एम ही अपनी मर्जी से। ये भाई हमारा हवाला हवाला आप नहीं है दे रहे तो भाई। आपका हवाला होगा ना, हवाला आप अपनी तरफ अरे से तो दे रहे, भाई यानी कि अरे ये यार, ऊंधा तो साली का डंगर। अरे रिजवान भाई ये उम्दतुस ठीक साली के ठीक है भाई। ठीक। अरे भाई इसको छोड़िए, मैंने आपको हवाला दिया क्यों है ना, छोड़ू इसको? दारुल नहीं देवबंद मैं का ही इसको क्यों दिया है, छोड़ू? देखिए। क्यों छोड़ू इसको? क्यों तो छोड़ू फिर इसको? इसको मैं जो मैं भी तो हवाला दे रहा हूँ ना, आप हवाला दे रहे हो तो कहाँ पे दे मैं भी रहे तो हो? हवाला ये दे रहा हूँ, यहाँ पे इसका क्या मैं भी करूं? तो हवाला दे रहा अभी हूँ, तुमने मैं बोला भी था तो ना कि हवाला दे दारुल, रहा हूँ। अभी तुमने कहा था ना मुंह से, ये मुंह से कहा था या मुंड से कहा था पहले कि ये दारुल अरब है? दारुल किससे हर्ब कहा है था पहले? आपने तो बोला था। मैं अभी अभी फिर वही मुंह से फिर वही मुंह से कह रहा हूँ कि ये दारुल मुआहदा दारुल अमन है, तुम्हारा मुंह है कि टट्टी जिस है? मुंह से आपको जब दिल कहा था ना करता बदल दारुल लेते हर्ब, हो, जब दिल करता बदल लेते हो। तुम्हारा मुंह है कि टट्टी? जैसा अच्छा अरे एक वो काम करो, जो एक काम समझना करो समझो। रिजवान, रिजवान मुझे कुरान और हदीस से दारुल मुआहिदा जो है ये बता दो चलो। दारुल मुआहिदा? हाँ ये इन्होंने ये नया नई चीज टर्म निकाली निकाला है? है। अच्छा सबसे हाँ अच्छा सबसे सबसे दारुल मुआहिदा। ओए ये अच्छा, ये यहाँ से निकाला है इसने, ये जो इसने आर्टिकल दिया है। लो अरे जी, दारुल अमन ये दारुल मुआहदा ये दारुल दारुल हरब अमन और दारुल दारुल इस्लाम अमन के दारुल बीच में एक नई चीज निकाल दी है जो कि शरअ फिका में नहीं है, वो है दारुल हाँ मुआहिदा। ये क्या चीज निकाली है ओए? भाई ये हिंदुस्तान इस वक्त के मौजूदा हालात के तहत दारुल मुआहिदा व दारुल अमन अल अमान है। अबे ये दारुल मुआहिदा क्या है? जरा कुरान हदीस से बताओ ये दारुल मुआहिदा कहाँ से, ये तीसरी टर्म कहाँ से निकाली भाई? ये क्या वही आई थी वो इनको, क्या तुम ये उर्दू रसूल नहीं है? पढ़े हो ना, तो अबे ये दारुल मुआहिदा क्या होता तुम है? नहीं पढ़े हो ना, इसलिए तुमको पता नहीं चलेगा उर्दू। हाँ तो तुम अबे बताओ ना, डंगर तू हम बता। तो दलील मांग रहे हैं। वो हम नहीं पढ़े, पॉसिबल है उसके रिजवान लिए भाई उसके देखो, लिए तुमको रिजवान भाई हम नहीं पढ़े हैं, ये पॉसिबल है कि हो सकता है कुछ चीज जी हमसे छूट गई। हाँ आपने क्लेम किया है, आपके दारुल उलूम वाले क्लेम कर रहे हैं, इसकी हमें दलील दे देना कुरान हदीस से। हमको तो जो रसूलुल्लाह की टीचिंग है उसमें तो दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम का मिलता है। आप हमें बता दे कुरान हदीस से कि ये दारुल मुआहिदा कहां से आ गया है, कौन से रसूल ने ये टर्म बताया था? क्या ये खुद ही रसूल बन गए ये लोग अहले चॉइस? जी रिजवान भाई आवाज चली गई है आपकी। इनकी आवाज आ रही है क्या एडम साहब आपको? नहीं सर, नहीं सर। लो जी मैंने ढूंढ लिया है। कोई मौलाना हुसैन अहमद मदनी है, उसने ये टर्म निकाली है दारुल मुआहिदा। ये इस्लामिक हाँ वो टर्म क्या नहीं है। नबी है रसूल है कौन है वो? आई डोंट नो वो क्या है, लेकिन इसने टर्म निकाली है। मैंने लब तो लिया है कि दारुल मुआहिदा टर्म किसने निकाली है। तो ये दारुल मुआहिदा टर्म निकाली है इन्होंने नहीं, 1950 में दारुल उलूम देवबंद ने एक फतवा जारी किया
جس میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان دارالاسلاح یا دارالمعاہدہ ہے, یعنی ہندوستان مصلحت اور امن معاہدہ سرزمین ہے. لو جی, یہ اسلام میں ایک نیا در ایڈ کیا انہوں نے 1950 میں, ساحل صاحب 1950 میں, یعنی کہ 70 سال ہوئے وہ مشکل, ایک نیا در بنا دیا انہوں نے اپنے پاس سے ہی نا, ایویں ہی یو نو ایویں ایک نیا بنا دیا انہوں نے کہا یار ہم تو ساری دنیا اس کو دارالحرب کہتی ہے لیکن ہم یہاں پہ رہتے ہیں تو ہم اس کو کیا کریں, اچھا یار اس کو دارالمعاہدہ بنا دیں. لو جی ساحل صاحب, نہیں اصل میں دارالمعاہدہ. ایڈم صاحب ان کو پتا ہے نا کہ دارالحرب بولیں گے تو ابھی کی تاریخ میں تو دارالحرب بولو گے تو مودی جی اور یوگی جی دونوں ڈنڈا ڈالیں گے. دارالحرب بول کے یہاں پہ پھر ساتھ میں یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے نا کہ ہم بھارتیہ ہیں, ہمیں دیش سے محبت ہے. دارالحرب بول کے کیسے یہ دوسرا کلیم کر سکتے, تو کانٹرڈکشن ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے جھوٹ بنایا, اور جھوٹ جو ہے وہ اسلام میں جائز ہے اگر آپ اس جھوٹ کا مقصد صحیح بات ہو. جیسا کہ کل میں نے دوبارہ یہ بات دکھانی ہے کہ اسلام میں جھوٹ بولنا بہت جائز ہے, اور میں اس کو دوبارہ لے کے آؤں گا. یہ جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے, 1950 میں دارالعلوم دیوبند نے ایک اور اہم فتویٰ جاری کیا جس میں اس نے واضح طور پہ کہا کہ ہندوستان دارالاسلاح یا دارالمعاہدہ مصلحت کے تحت, یہ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے, یعنی ہندوستان مصالحت کے تحت دارالمعاہدہ مینز جب تک ان کی تعداد کم ہے تب تک دارالمعاہدہ ہے, جب تعداد زیادہ ہو جائے گی یہ کہیں گے یار دارالمعاہدہ تو تھا نہیں, معاہدہ تو ہوا نہیں ہوا, اب یہ دارالحرب ہے, آؤ اس پہ قبضہ کریں, اٹیک کریں. مین دس از ڈسپشن. کس کے ساتھ انہوں نے کس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور کون سے خلیفے کے ساتھ معاہدہ ہوا یہ؟ یار ساحل صاحب مجھے رضوان کو نا تھوڑا سا اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ اس کی وجہ سے مجھے اتنی بڑی ڈسپشن سے پردہ فاش ہوا میرا. مجھے اس ڈسپشن کا پتہ ہی نہیں تھا, مجھے انڈیا کی اس ڈسپشن کا نہیں پتا تھا یار. لائک یہ میں سر اس کو تھینک یو بولتا ہوں کہ اس کے آ جانے سے مجھے پتا لگا. میں تو سر اس کو پوری دنیا میں پھیلاؤں گا, میں تو ویسٹ میں پھیلاؤں گا. میں یہ بات جے اسمتھ اور اپنا ڈیوڈ وڈ تک لے کے جاؤں گا کہ بھائی جان انڈیا میں انہوں نے ایک اور در ایجاد کیا ڈسپشن. میں اس کو بھی دوں گا, لائڈ کو بھی دوں گا, اور لائڈ کو دوں گا کہ اپنے اس میں ڈالے داراللائز ان اسلام کی پریزنٹیشن کے اندر کہ واہ رے واہ دارالمعاہدہ بھی نکالا ہے انہوں نے تقیہ اور لائے کے اندر. واللہ حبیبی کیا بات ہے رے بابا. لیکن یہ معاہدہ ان لوگ نے کیا کس کے ساتھ؟ کون خلیفہ تھا ان کا جو معاہدہ کر چکا ہے؟ کون تھا؟ نام بھی سوٹ بھی تو نہیں ہو رہا سر جی. ارے معاہدہ تو یہ ہوتا کہ اگر یہ آپ کے ساتھ معاہدہ ہوتا کہ مسلمان جو ہے ان کا سارا سسٹم جو ہے وہ اسلام کے حساب سے چلے گا, تم کو نہیں ماننا ہے مت مانو, کورٹ ہماری ہوگی مسلمانوں کے لیے, اس میں کرمنل لا بھی ہوگا, اس میں سول لا بھی ہوگا, سارا کا سارا معاملہ جو ہے اسلام کے حساب سے چلے گا. تو سمجھ میں آتا کہ ٹھیک ہے چلو آپ نے اپنے لیے کم سے کم جو ہے مسلمانوں کے لیے. کام کی وجہ سے میں جا رہا ہوں, کام کی وجہ سے لیو ہو رہا ہوں, معذرت کے ساتھ. ایک 2 منٹ رضوان بھائی, صرف 2 منٹ ریکویسٹ ہے, صرف 2 منٹ دو پلیز. اچھا رضوان بھائی آپ دیوبندی ہے, آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیوبند کا فتوا آپ دے رہے تھے. رضوان بھائی یہ دیکھیے, یہ میرے پاس ایک کتاب ہے. دیکھیے دیوبندی نہیں ہوں, میں حنفی ہوں. ہاں حنفی ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں, حنفی ہے کوئی مسئلہ نہیں. یہ دیکھیے یہ ایک کتاب بتاتا ہوں آپ کو, علم الفقہ بھائی شیخ عبد الشکور فاروقی بھائی, ٹھیک ہے. یہ لکھتے ہیں کہ جن صورتوں میں غسل فرض نہیں, اس میں سے ایک مسئلہ بتاتے ہیں اگر کسی شخص کے خاص حصے سے بعد نہیں, رکو یہ والا نہیں, ایک یار وہ بتایا کہ کوئی موڑ کے اندر لے لے. ہاں وہی والا اسی طرح اگر کوئی عورت نہیں, اگر کوئی مرد کسی جانور, یہ والا بھی نہیں یار, کہاں گیا یار یہ والا. ہاں اگر کوئی مرد کسی کمسن, نہیں یہ بھی نہیں, پھر کیا ہے اگر کوئی مرد, ہاں یہ والا دیکھو, اگر کوئی مرد اپنا خاص حصہ اپنے ہی مشترک حصے میں داخل کرے تو اس پہ غسل فرض نہ ہوگا.
اب جن لوگوں کو اتنی اردو نہیں آتی میں اس کا صاف صاف مطلب بتاتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مرد اپنا سامان مبارک اپنے ہی پچھواڑے کے سوراخ میں گھسا لے, داخل کرے, یعنی اپنا ہی سامان مبارک اپنے پچھواڑے کے سوراخ میں داخل کرے تو اس پہ غسل فرض نہ ہوگا. جی رضوان بھائی, یہ بھی فتویٰ ہے. آپ نے کہا تھا کہ جب کوئی عالم فتویٰ دیتا ہے, مسئلہ بیان کرتا ہے, تو قرآن اور حدیث کے روشنی میں ہی بیان کرتا ہے, آپ کو دلیل ولیل بھی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا رضوان بھائی آپ نے کبھی کوشش کی ہے اپنا سامان مبارک اپنے پچھواڑی میں ڈالنے کی؟ جائے گا سر 3 انچ کیسے جائے گا؟ کیا آپ نے اسی کے لیے میرا وقت لیا تھا؟ جی جی بالکل اسی کے لیے لیا تھا, جواب دیجئے نا. تو پھر انشاءاللہ دیکھیے میں ابھی تھوڑا کام سے جا رہا ہوں, میں اگر آیا چیک کریں گے جا کے, چالو رہا تو پھر میں آپ کو جواب دوں گا آ کر کے, ٹھیک ہے؟ نہیں تو جا کے چیک تو نہ کریے گا کہ اندر گھستا ہے کہ نہیں گھستا ہے. وہ آپ سے ڈسکس کروں گا ابھی, ٹھیک ہے؟ اگر آپ کا چالو رہا سمپل تو بتاؤ جائے گا کہ نہیں جائے گا. وہ بھائی کتاب آپ نے ڈائریکٹ کھول کر کے یوں ہی کوئی بھی کتاب دے دیا, وہ سب کچھ میرے کو پوچھا نہیں ہے آپ سے, میں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کون ہے, کیا کہتے ہیں مصنف کون ہے یا بولنے والا کون ہے, یہ سب چیز میں نے آپ سے پوچھا نہیں. آؤں گا سارا ڈسکس کروں گا آپ سے. علم الفقہ بائی شیخ عبدالشکور فاروقی لکھنوی. بھائی وہ سب کچھ جاننا پڑتا ہے, کون سے مسلک کا ہے, سب کچھ جاننا پڑتا ہے سہیل بھائی یار, کم آن یار, اس کا 3 انچ کا اس کو کیا پتا ہو یار کہ موڑ کے لیا جا سکتا ہے, لیا جاتا. یہ اس سے پوچھے جس کا کوئی 1.5 فٹ کا ہو یار. دیکھیے یہ غلاظت جو ہے نا, ہر وقت غلاظت دینا صحیح بات نہیں ہے, کبھی قاعدے سے بات کیا جاتا ہے. آپ کی کتب میں لکھی ہوئی غلاظت. میں آپ سے دوبارہ آ کے بات کر رہا ہوں. غلاظت کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, غلاظت دینا اچھا نہیں ہوتا ہر وقت. یار کیا لوگ ہیں یار, ان کے عالم بھی. نہ سہیل صاحب ایسی گندی بات نہ کیا کریں یار. نہیں لیکن ایڈم صاحب اگر 2 فٹ کا بھی ہوا, 2 فٹ کا بھی ہوا, مان لیں کہ 2 فٹ کا کچھ کرشمہ ہو گیا, 2 فٹ کا بھی ہوا, تو مڑ کے لیکن اندر کیسے داخل ہوگا؟ ڈھیلا رہے گا نا. ڈھیلا تو اندر جائے گا نہیں ایڈم صاحب. اب سر وہ اب آپ کو پتہ نہیں جاتا نا, وہ مولانا کو تو نہیں نا پتہ نہیں جاتا. اب وہ بیسیکلی وہ 2 پٹھان تھے, ان کی آپس میں بحث ہو گئی. میں نے کہا یار ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال بعد ملیں گے, جو موڑ کے لے لے وہ جیت جائے گا. اب ہوا یہ کہ 1 سال بعد دونوں ملے. جو پہلا پٹھان تھا نا, اس نے ٹک کر کے موڑ کے لے لیا. اس نے کہا یہ دیکھ میں نے کر لیا. جو دوسرا پٹھان تھا وہ اسی وقت رونا شروع ہو گیا. انہوں نے فوراً سے کہا بھائی یہ 2 نمبری ہے, یہ بدتمیزی ہے, 2 نمبری ہے, یہ مذاق ہے, یہ غلط بات ہے. اس نے کہا کیا اس نے کہا میں تو سمجھتا تھا کہ موٹے تھانی لے کے جانا ہے, یعنی کہ شولڈر سے لے کے جانا ہے, اس نے نیچے سے لے لیا تھا. تو سر اب ایسی باتیں نہ کریں لوگ یہاں پہ. پٹھان تو وہ میں نے آپ کو بتایا تھا, وہ پٹھان کہتا ہے نا میں پشاور سے نکل چکا ہے, اس کا وہ کیلا پہلے آ گیا تھا. اس نے کہا پٹھان صاحب پشاور سے نکل چکے ہیں. تو سہیل صاحب یہ آپ کو کیا پتا ہو سر, لمبے ہوتے ہیں بڑے. واہ